بدھی ادبیات سے جو شواہد دستیاب ہوئے، اگر محض ان کی مدد سے بدھ عہد کی ثقافت کا خاکہ بنانے کی کوشش کی جائے تو نمایاں خطوط درج ذیل ہوں گے۔ دیہاتی تنظیم۔ آج کل کی طرح اس زمانے میں بھی زیادہ تر لوگ گاؤں کے باسی تھے۔ گاؤں مختصر جھونپڑوں پر مشتمل اور کھیتوں کے درمیان ہوتے تھے۔ گاؤں سے متصل بن یا چراگاہ پر سب کا مشترکہ حق ہوتا تھا۔ ملکیت محدود تھی، لیکن غیر معمولی حجم کی املاک کا سراغ بھی ملتا ہے۔ دیہی اقتصادیات کے اصولوں کی روح سے کوئی شخص گرام سبھا یا دیہی مجلس کی منظوری کے بغیر زمین نہیں بیچ سکتا تھا۔ مشترکہ امور کو سبھی مل جل کر انجام دیتے تھے۔ گرام سبھا مقامی حکومت کا درجہ رکھتی تھی۔ شہر۔ بدھ کتب میں بہت کم شہروں کا تذکرہ آیا ہے، جس میں شراوتی، راج گرہ، کوشامبی اور وشالی وغیرہ اہم ہیں۔ تب قلعے تعمیر کر کے شہروں کو مستحکم کیا جاتا تھا۔ مکانات کی تعمیر میں لکڑی اور اینٹ کا استعمال عام تھا۔ امیر لوگ شاندار مکانوں میں رہتے تھے جو قدیم طرز تعمیر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوا کرتے تھے۔ راستے کشادہ، آب رسانی کا انتظام معقول، کمرے ہوادار اور نکاسی آب کا اعلیٰ اہتمام ہوتا تھا۔ صنعت و حرفت۔ زراعت اہم پیشہ تھا، لیکن لکڑی کا کام، ہاتھی دانت کا کام، کپڑا بننا، زیورات سازی، دھات سازی، چمڑے کی رنگائی، رقص، گلوکاری، اداکاری، گل فروشی، برتن سازی، چمڑے کے ملبوسات کی تیاری، شکار سے متعلقہ سرگرمیاں اور قیمتی دھاتوں کا موزوں استعمال بھی ذرائع معاش میں شامل تھا۔ پیشہ نسل در نسل چلتا تھا، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس مثالیں بھی ملتی۔ نچلی ذات کے لوگ گھٹیا اور اعلیٰ ذات کے لوگ عمدہ پیشے کا انتخاب کرتے تھے۔ ہم پیشہ انجمنیں۔ ایک ہی پیشے سے منسلک لوگ ایک تنظیم بنا لیتے تھے جس کا باقاعدہ سربراہ منتخب کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ کسی ایک علاقے، محلے یا شہر کو اپنا مرکز بناتے۔ بعض اوقات متعدد تنظیمیں ایک ہی انجمن کا حصہ بن کر متحرک رہتی تھیں۔ تجارت اور تجارتی راستے۔ ان دنوں اندرونی اور بیرونی دونوں سطحوں پر تجارت نہایت تیزی سے فروغ پا رہی تھی۔ تجارتی سامان میں عموماً اعلیٰ کپڑا، آلات حرب، عطریات، مشروبات، زیورات اور آرائشی چیزیں شمار ہوتی تھیں۔ شراوتی، ٹیکسلا، بنارس اور راج گرہ کے عام راستے تجارتی راستوں کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے۔ روپیہ پیسہ۔ تبادلہ جنس کا دور ختم اور لین دین کے لیے سکے کا استعمال شروع ہو رہا تھا، جسے کہاپن یا کارشاپن کہا جاتا تھا۔ یہ تانبے سے ساخت ہوتا تھا۔ پالی بدھی کتب میں سونے کے نک اور مخلوط دھاتوں کے ماشک اور کاک نامی سکوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ دولت عموماً زیورات کی صورت میں محفوظ رکھی جاتی تھی۔ امانت رکھنے اور رکھوانے کا رواج قائم تھا اور اس حوالے سے تحریری معاہدے بھی ہوتے تھے۔ تحریری ورثہ۔ گوتم کے بعد کے عہد میں اس کی تاریخی شخصیت عقیدت اور عقیدے کی تاریکی میں یوں اوجھل ہوئی کہ اس کے بنیادی خدوخال تلاش کرنا ناممکن کی حد تک مشکل ہو گیا۔ اس حوالے سے مستند مواد اس لیے بھی دستیاب نہیں ہوتا کہ گوتم کے معاصرین یا خود انہوں نے کبھی کچھ تحریر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ جو معلومات آج کی دنیا کے پاس ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ بدھ کی وفات کے 300 سے 500 سال بعد مرتب ہوا۔ اتنی طویل مدت صرف انسانی حافظے میں بسر کرنے والے مواد کی سچائی اور اصلیت پر کس حد تک یقین کیا جا سکتا ہے، یہ کہنا مشکل ہے۔ 5ویں صدی عیسوی کے بعد بدھی ادبیات تیزی کے ساتھ منضبط ہونا شروع ہوئیں، اور آج کیفیت یہ ہے کہ ہنایان فرقے کے صحائف ہی یکجا ہو کر اچھی خاصی لائبریری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مذکورہ تحریری مواد 3 حصوں یا ٹوکریوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ پہلی ٹوکری۔ ونائے پٹک میں وہ احکام ہیں جو بھکشوؤں کے افعال و کردار سے متعلق گوتم نے وضع کیے۔ ہر حکم کے ساتھ وہ حالات بھی درج کیے گئے ہیں جن کے پیش نظر یہ حکم جاری ہوا۔ دوسری ٹوکری۔ ست پٹک میں بدھ کے وہ تمام مواعظ جمع ہیں جنہیں اپدیش کہا جاتا ہے اور جو انہوں نے مختلف اوقات میں اپنے شاگردوں کو دیے۔ تیسری ٹوکری۔ ابھی دھم پٹک میں بہت سے مابعدت طبیعاتی مسائل پر بحث کرتے ہوئے نہایت اہم اور باریک نکات موضوع تحریر بنائے گئے ہیں۔ تینوں ٹوکریوں میں سینکڑوں موضوعات پر ہزاروں عنوانات کے تحت تفصیلی مواد موجود ہے۔
مہایان فرقے کی ٹوکریوں یا پٹکوں کا متن کافی حد تک مختلف ہے۔ مہایانی عقائد کے مجموعوں کی صورت اختیار کرنے والی زیادہ تر کتب مسیحی عہد کی ابتدائی صدیوں میں ترتیب دی گئیں۔ الحاقات و تحریفات کا کھیل خوب کھل کر کھیلا گیا، اور ایسا صرف ترقی پسند مہایانیوں نے ہی نہیں بلکہ قدامت پرست ہنایانیوں نے بھی کیا۔ مہایان کی اکثر کتب، جن میں اقوال، احکامات اور ضوابط درج ہیں، گوتم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ اس گروہ نے دوسری ٹوکری کے مواد میں اس قدر ترمیم و اضافہ کیا کہ اس کا نام بھی بدل کر توسیع شدہ مواعظ رکھ دیا۔ قدیم ترین مہایانی ذرائع میں رحلت پستار ممتاز مقام کی حامل ہے۔ یہ گوتم کی زندگی کی نہایت تفصیلی اور خوبصورت داستان ہے، جس کا ترجمہ دنیا کی متعدد زبانوں میں ہو چکا ہے۔ دیگر نہایت اہم مہایانی کتب میں قانون خیر کا کنول اور وجر چھیدک یعنی جوہر تراش شامل ہیں۔ تفاسیر و تشریحات ان کے علاوہ ہیں۔ بدھ مت کے تحریری ورثے میں دھم پد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ بدھی اقوال کا ایسا غیر متنازع ذخیرہ ہے جس کی افادیت اور تقدیس دنیا بھر کے پیروکار مسلمہ تصور کرتے ہیں۔